الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، سامعین گرامی، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز اور پیارے بچوں، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اور ہر عبادت اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے جو معبود برحق ہے، رب العالمین ہے، الہ العالمین ہے، جس کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام اور بے عیب اور بلند و بالا صفات ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی، امام المرسلین، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے اللہ کا پیغام ہم امتیوں تک پورا پہنچا دیا، خیر کی باتیں بیان فرمائی، خیر کی طرف رہنمائی فرمائی، شر سے ہمیں ڈرایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختصر تعریف اور نبی علیہ السلام پر درود. اس کے بعد معزز سامعین، آج محرم کی 18 تاریخ ہے، 1435 ہجری چل رہی ہے، مطابق 22 نومبر 2013 عیسوی. مسجد عزیزیہ میں خطبے کا ترجمہ اردو زبان میں پیش کیا جا رہا ہے. آج ہمارے خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ دیا وہ ہے دلوں کی صفائی. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس انسان کے جسم میں مختلف اعضاء رکھے ہیں. دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، چھونے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، چلنے پھرنے کے لیے پیر عطا کیے. اس جسم میں اللہ عز و جل نے ایک ایسا حصہ رکھا ہے یا ایک ایسی چیز پیدا کی ہے کہ وہ اگر صاف رہے، درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اس حصے میں بگاڑ پیدا ہونے کی صورت میں سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں. عام طور پر انسان اپنے
ظاہری اعضاء کی صفائی کی طرف توجہ کرتا ہے، جیسے کہ چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، کپڑے ہیں، یا بدن کے ظاہری حصے چہرہ، کان، ہاتھ، پیر صاف اور پاکیزہ رکھنے کی ہر ممکن انسان کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو تو وہ اس کا علاج کرتا ہے، آنکھ میں کوئی میل نظر آئے تو فوراً اس کی صفائی کرتا ہے، چہرے پر کوئی دھبا یا کوئی میل نظر آئے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی حال ہاتھوں اور پیروں کا ہوتا ہے۔ لیکن یہی انسان اپنے جسم کے اندر اس حصے کی صفائی کا خیال نہیں کرتا ہے کہ جو جسم میں بڑا اونچا اور اہم مقام رکھتا ہے، اور وہ ہے دل، کہ جو میجر پارٹ آف دا باڈی ہے، جسم کا اہم ترین حصہ، کہ جس کے بارے میں قرآن میں باتیں موجود ہیں، حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں۔ آج کا پورا خطبہ اسی موضوع پر ہوا کہ ہم اپنے اندر کی صفائی کی طرف توجہ کریں، ہم دیکھیں کہ ہمارا دل ہر اس چیز سے پاک ہے جس سے پاک ہونا چاہیے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو پاک کر لیا جائے، اسی میں فلاح اور بہبودی ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیب الامہ ہیں، حکیم الامہ ہیں، امام الانبیاء ہیں، حدیث میں اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغہ، سن لو بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر اس ٹکڑے میں خرابی پیدا ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو وہ ٹکڑا دل ہے۔ بڑی عظیم ترین حدیث یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے کہ جس میں آپ نے اپنی امت کو ایک علاج بیان کیا ہے کہ جس علاج کے بعد دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کے لیے ہو سکتی ہے، اور وہ ہے دل کا علاج، کہ دل کو ہر اس چیز سے صاف رکھا جائے جو دل کو خراب کرنے والی ہے یا نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ سب سے بڑی چیز جو دل کو نقصان پہنچاتی ہے وہ تعلق بغیر اللہ ہے، غیر اللہ سے یہ دل جڑ جائے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی محبت اس دل میں آئے، غیر اللہ کی عظمت آئے، غیر اللہ پر یقین آئے، غیر اللہ پر ایمان آئے، جس کو کفر بھی کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ دل خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ اس دل میں اور بہت سارے قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ نفرت، دین سے نفرت، یہ دل کی بہت بڑی خرابی ہے کہ آدمی دین سے اس کا تعلق ختم کر دیتا ہے اور دین سے دور ہو جاتا ہے، نہ اللہ کے دین کو سیکھتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی اس میں محبت ہوتی ہے، تو یہ بھی دل کی بہت خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ اسی طریقے سے ایک دل کی اور بیماری یہ ہے کہ اس دل میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی بہت خطرناک قسم کی دل کی بیماری ہے کہ وہ اپنے مومنہ بھائیوں اور بہنوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس کو داڑھی والے پسند نہیں آتے ہیں، پردہ کرنے والی عورت اس کو پسند نہیں آتی ہے، نمازیوں سے اس کو محبت نہیں ہوتی ہے، یا عمومی طور پر مسلمانوں اہل ایمان سے اس کی محبت نہیں ہوتی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ وہ اہل الکفر یا اہل الشرک سے محبت کرنے لگتا ہے۔ مسلمان سے زیادہ عزت اس کے دل میں کافر کی ہے، مسلمان سے زیادہ محبت اس کے دل میں کافر یا مشرک کی ہے، تو یہ بہت خطرناک قسم کا بیمار ہے، مریض القلب ہے، اس کا دل بیمار ہے، اس کا علاج بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری بیماریاں ہیں، جیسا کہ اس دل میں بغض اور عداوت پیدا ہونا، دشمنی جس کو کہتے ہیں، اگر یہ دل میں دشمن نہیں ہو یا دل کسی کا دشمن ہو جائے تو اس صورت میں یہ بھی مرض ہے، یہ بھی بیماری ہے، خباثت ہے۔ اسی طریقے سے دل میں حسد پیدا ہونا، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی اور بہنیں اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس اولاد ہے، ان کی ایک اچھی زندگی گزر رہی ہے، تو اب اس دل میں ایک حسد یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ان کی ساری نعمتیں چھین لی جائیں،
یہ مالدار فقیر ہو جائے، یہ بے روزگار ہو جائے، اس کی نعمتیں چھین لی جائیں اور مجھے وہ چیز مل جائے جس کو حسد کہا جاتا ہے، اور یہ بھی بہت خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ تو اس طرح مختلف قسم کی بیماریاں دل کو لاحق ہوتی ہیں یا دل میں پیدا ہو سکتی ہیں، شیطان کی وجہ سے یا لوگوں کے گمراہ کرنے کی وجہ سے۔ انسان کو چاہیے کہ جو انسان اپنے ظاہر کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، صبح شام محنت کرتا ہے اور اس کی فکر اس کو لائق ہے، اس سے زیادہ فکر اپنے اندر کی چیز کو صاف رکھنے کی ہونی چاہیے کہ دل اس کا صاف رہے، جس کو قرآن نے کہا قلب سلیم۔ سنیے اس دل کی صفائی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال نفع دے گا نہ بچے فائدہ پہنچائیں گے سوائے اس انسان کے جو قلب سلیم لے کر آتا ہے، صحیح و سالم پاکیزہ دل اللہ کے پاس لے کر آتا ہے تو اس کو فائدہ ہوگا قیامت کے دن۔ لو یوم، قیامت کا دن جو یقینی ہے، ہم سب کا ایمان ہے اس دن پر کہ وہ دن آنے والا ہے، ہم کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے حساب ہوگا، رب العالمین حساب لے گا، خبیر، علیم، سمیع، ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کو سننے والا، کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں، وہ رب العالمین حساب لے گا۔ ترازو نصب کیا جائے گا جس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں ڈالی جائیں گی، ایک میں گناہ ڈالے جائیں گے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کے لیے اللہ کی رضا، خوشنودی، جنت اور نعمتیں ہیں، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، وزندار ہو جائے زیادہ ہونے کی وجہ سے، ایسی صورت میں اس کے لیے خسارہ، نقصان اور بہت زیادہ ناکامی ہوگی، جہنم کی آگ ہوگی، عذاب ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ یہ قیامت کا دن ہے جس کو قرآن نے کہا، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں یوم الدین، مالک یوم الدین، جزا اور سزا کا دن۔ اس دن اچھے کام کرنے والے، قلب سلیم رکھنے والوں کے لیے جزا ہوگی، قلب سلیم رکھنے والوں کے لیے فائدہ ہوگا، اور قلب فاسد یا قلب مریض رکھنے والوں کے لیے اس دن نقصان ہوگا اور ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ اس قیامت کے دن اگر کوئی مال دے کر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہے، دینار و درہم پیش کر کے فدیے میں، یا زمین بھر کا خزانہ دے کر اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانا چاہے، لا ينفع، فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ نہ دینار قبول کیا جائے گا، نہ درہم، نہ مال قبول کیا جائے گا۔ ولا بنون، دنیا میں بچے کام آتے ہیں ماں باپ کے، دنیا میں اولاد اولاد اپنے والدین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ معلوم ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور کماتے ہیں تو بہت ساری دنیاوی فائدے ان کو ہوتے ہیں بچوں کے ذریعے، لیکن قیامت کا وہ دن ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال فائدہ دے گا نہ بچے فائدہ دے گا، الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے انسان کے اس دن فائدہ دینے والی چیز قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم کس قلب کو کہا گیا؟ قلب سلیم کا مطلب صحیح و سالم دل، جو فاسد نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، اس میں نفاق نہیں ہے، اس میں کفر نہیں ہے، غیر اللہ سے تعلق نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، اس میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا مقام ہے، اللہ کے لیے محبت ہے۔ وہ دل جو کفر اور نفاق اور شرک اور تعلق بغیر اللہ سے پاک ہے اور اس کو حسد سے، نفرتوں سے پاک ہے، وہ دل، ایسا دل قلب سلیم ہے۔ تو اس دل رکھنے والوں کو، صاحب دل کو کل قیامت کے دن فائدہ ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں کیا فرمایا ہے کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو سارا جسم درست، اور اگر وہ خراب تو سارا جسم خراب۔ اور یہی اصل ہے، ہمارے دل اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو اللہ سے جوڑا، دلوں کو اللہ سے جوڑا، صحابہ کی تعلیم کی، تربیت کی، تو ان کے عقیدے دیکھے، اور یہ توحید ہے کہ دل اللہ سے جڑ جائے، تعلق باللہ قائم ہو جائے، تعلق باللہ قائم ہو جائے۔ جب دل اللہ سے جڑ جائے گا تو ہمیشہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بولے گا زبان سے، جب دل اللہ سے جڑ جائے گا، یہ قلب سلیم۔ جب دل اللہ سے جڑ جائے گا تو زبان سے وہ بولے گا جو اس کی رب کو پسند ہے، زبان سے وہ چیز ادا کرے گا جس سے اس کا رب، اس کا اللہ خوش ہوتا ہے، آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھے گا جس سے اس کا اللہ خوش ہوتا ہے، کانوں سے وہ چیزیں سنے گا جس سے اس کا اللہ خوش ہوتا ہے،
ہاتھ وہیں آگے بڑھائے گا جہاں اس کے رب، اس کے اللہ نے حلال کیا ہے. قدم وہیں بڑھیں گے، قدم وہیں بڑھیں گے جو حلال راستہ ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ دل اگر اللہ سے نہ جڑے، دنیا سے جڑ جائے، تو پھر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. پھر نہ اللہ کی یاد زبان پر، نہ اللہ کا ذکر زبان پر، نہ ہاتھ پیر جسم سے، اعضاء جسمانی سے اطاعت اور فرمانبرداری ہوتی ہے، بلکہ الٹا نافرمانیاں اور گناہ کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ دل اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، تعلق باللہ قائم نہیں ہے. اور یہی ہے پیغام آج کے خطبے میں کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کی طرف توجہ کریں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے جسم کی ظاہری حصے کو صاف رکھتے ہیں، باطنی حصے کو پلید اور میلا چھوڑ دیتے ہیں. ان کا جسم، ان کے ہاتھوں کو صاف رکھتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، آنکھ کان سب کو صاف رکھتے ہیں، اور انہی کے دل کو خراب رکھتے ہیں. دل ان کا دوسروں کا نہیں ہے. لہذا اس چیز کی طرف خاص توجہ ہو کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں. اور معلوم ہونا چاہیے اس دل کو دل اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ پلٹتا رہتا ہے. قلب عربی میں کہتے ہیں پلٹنے کو، قلب یقلب، یا قلب کہتے ہیں پلٹنا. چونکہ دل پلٹتا رہتا ہے، اس میں میل کچیل آتا رہتا ہے، اس کو صاف رکھنا ہے ہمیشہ. یہ نہیں کہ ایک دن، یہ نہیں جیسے مثال میں رمضان کی، کہ رمضان میں ہم نے دلوں کو اللہ سے جوڑا، اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کی، پورا مہینہ اللہ سے دل لگا رہا. تراویح کی نماز پابندی سے ادا کی گئی، عمرے ہوئے، دعائیں ہوئی، صدقہ خیرات کیا گیا، افطار کا انتظام کیا گیا، خرچ کیا، زکوٰۃ الفطر ادا کیا گیا، قرآن کثرت سے پڑھی گئی، قرآن کو کثرت سے پڑھا گیا، سب ہوا، دل اللہ سے جڑا. لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد پتہ نہیں کہا تو دل پلٹتا رہتا ہے. رمضان کے بعد ہم نے اس دل کو چھوڑ دیا ایسے، اور اس میں میل کچیل جمع ہونے لگا، اس کی صفائی کی طرف توجہ ہم نے نہیں کی. تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے ہمیشہ انسان فکر کرے اور اللہ سے دعا کرے، اللہ کی مدد طلب کرے اور اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرے، اللہ سے اس کو جوڑ کے رکھے ہر حال میں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بے شک سارے بنی آدم کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے ان کو پلٹتا ہے. کا قلب واحد، ایک دل کی طرح، یصرفہ کیف شاء، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ان کو پلٹتا ہے دل کو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ خبر دی اور دعا فرمائی، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ تو جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو تیری فرما برداری اور اطاعت کی طرف پھیر دے، کہ ہمارا دل تیرا مطیع اور فرما بردار ہو جائے، کہ ہمارے دلوں میں تیری اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جائے، کیونکہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے. اسی طریقے سے وہ مشہور دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دے، جما دے میرے دل کو، اے اللہ تو اپنے دین اسلام پر جما دے. یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اور آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے، اسألک قلبا سلیما، اے اللہ میں تجھ سے صاف دل مانگتا ہوں کہ میرا دل صاف رہے، کوئی کینہ، کپٹ، حسد، بغض، نفرت، تعلق غیر اللہ نہ رہے. اور دل کی قسمیں بھی خطبے میں پیش کی گئی ہیں. ایک مریض دل ہوتا ہے جو کافر کا، منافق کا دل ہے، فاسد دل ہے. ایک اچھا قلب سلیم ہے، صاف دل جو کہ مومن کا دل ہوتا ہے، کہ جس میں اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق ہوتا ہے اور ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی وہ دل کوشش کرتا رہتا ہے. یہ قلب سلیم ہے. قلب صحیح بھی بعض علماء نے کہا. اور ایک بیمار دل ہے جو کافر کا یا منافق کا دل ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک ایسا دل بھی ہوتا ہے جو کبھی اللہ کی طرف جاتا ہے تو کبھی غیر اللہ کی طرف. یہ بھی دل کی ایک قسم ہے. جیسے رمضان آیا تو اللہ یاد آ گیا، رمضان چلا گیا تو ختم اللہ. گھر میں میت ہو گئی، موتا ہو گئی تو وہ دل اللہ سے جڑنے لگتا ہے چند دن تک. اب اس کو اللہ یاد آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، کیونکہ گھر میں موت ہو گئی. اب اس کو فوراً آخرت یاد آ گئی، مجھے بھی مرنا ہے. اس کے چند دن کے بعد ختم. تو یہ کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ بھی خراب دل ہے، یہ اچھا دل نہیں ہے. تو ایسے اگر آپ دیکھیں تو تین قسم کے دل ہو گئے. ایک صحیح دل، سالم دل، ہمیشہ اللہ سے جڑا ہوا رہتا ہے.
اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری انسان کرتا ہے، وہ دل والا. ایک مریض دل، فاسد دل جو کافر کا یا منافق کا ہوتا ہے. تیسرا وہ دل جو پلٹتا رہتا ہے، کبھی ایمان قوی تو کبھی اطاعت کا جذبہ تو کبھی نافرمانی، کبھی فرمانبرداری کبھی نافرمانی. اس میں دو دل نقصان والے دل ہیں جو دوسرے اور تیسرے ہیں. اور پہلا وہی دل کامیاب ہوگا، وہ صاحب دل جو سلیم جس کا دل ہے، صحیح و سالم ہے، ہر قسم کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو حدیث قدسی ہے وہ بھی خطبے میں پیش کی گئی ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے، فرض کے علاوہ نوافل کے ذریعے میرے قربت تلاش کرتا ہے، میرے قریب آتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں. یہ کون سا دل ہے؟ یہ کون انسان ہے یہ جو نوافل پڑھتے پڑھتے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے فرائض کے علاوہ؟ یہ وہ انسان ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے. اتنی محبت ہے کہ وہ فرض جو اس کے رب نے اس پر نمازیں یا عبادتیں فرض کی ہیں، اس کے علاوہ نفل عبادتیں بھی کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ کرتا رہتا ہے نفل عبادتیں. کیوں؟ اللہ کی محبت ہے، اس کو مزہ آتا ہے عبادت میں، لطف آتا ہے اللہ کی عبادت میں. تو وہ فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے. صرف رمضان کا روزہ دار نہیں ہوتا ہے، وہ شوال کے بھی روزہ رکھتا ہے، وہ جمعرات پیر کے بھی روزہ رکھتا ہے. وہ صرف 5 فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے، اس کے علاوہ بھی سنت موقدہ یا نوافل اہتمام کرتا ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ کیا چیز اس کو ابھار رہی ہے نوافل پر، جبکہ نفل ہے وہ فرض تو نہیں ہے چیز؟ کیونکہ اس کا دل جڑا ہوا ہے اللہ سے، اس کو محبت ہے اپنے رب سے، اسی لیے فرض کے علاوہ نفل کام بھی کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ اتنا کرتا ہے کہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی ہر جگہ مدد کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے. وہ پناہ چاہتا ہے کسی شر سے تو اللہ عز و جل اس کو ضرور پناہ دیتا ہے. لیکن اس کے برخلاف وہ انسان جس کا دل اللہ سے دور ہو گیا ہو تو پھر شیطان کا حملہ اس پر ہوتا ہے اور پھر گمراہیاں اس کی زندگی میں آتی ہیں. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک زبردست حدیث ہے قلب سلیم رکھنے والوں کے لیے، بہت پیاری حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا یدخل الجنۃ اقوام افئدتهم مثل افئدۃ الطير. قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ایسی قومیں، ایسے افراد، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح تھے. کیا مطلب؟ پرندے کا دل کیسے ہوتا ہے؟ نفرت ہوتی، صاف رہتا ہے دل پرندے کا. حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے پرندوں کی طرح دل ہوتے ہیں ان کے، کسی سے کوئی نفرت، بغض، عداوت یا کیا کہتے ہیں نفرتیں، عداوتیں کچھ نہیں ہے، کینہ، غیبت کچھ نہیں ہے، صاف دل ہے. پرندے کا دل کیسے ہوتا ہے؟ صاف ہوتا ہے. پرندے کے دل میں کوئی خرابی نہیں ہوتی اس قسم کی جو انسانوں کے دلوں میں ہوتی ہے. انسان اپنے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اس کو جگہ دیتا ہے، بٹھا دیتا ہے وہ چیز. تو یہ ایسے پرندوں کے دل نہیں ہوتے ہیں. تو حدیث میں تعریف کی گئی ہے ان لوگوں کی، یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے دل عطا فرمائے. اور اس حدیث میں جو اقوام کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اس اقوام میں کر دے جو جنت میں داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے، یعنی قلب سلیم ہوں گے، گناہوں سے، عیوب سے، عیب سے اور نقصان دینے والی چیزوں سے پاک ہوں گے. اور ایک اہم بات اس میں یہ بھی ہے، حدیث کی تشریح میں لکھا ہے اخلاص سے بھرے ہوئے دل. پرندے کا دل خالص ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے. تو ویسے ہی مومن کا دل خالص ہونا چاہیے. ایسے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے مومن ہوں گے جو یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہوں گے، پرندوں کی طرح صاف دل، اخلاص. نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، درس دیتے ہیں تو صرف رب کو خوش کرنے کے لیے، مسجد بناتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، نمود نہیں، لوگوں کی تعریفیں، لوگوں کی بڑائی، لوگوں کی واہ واہ نہیں، خالص دل ہے ان کا. اور یہ توحید ہے کہ آدمی عمل خالص اللہ کے لیے کرے، کہ اس کے دل میں اخلاص بھرا ہوا. اور اس میں درجات ہیں، کسی کا اخلاص زیادہ ہوتا ہے، کسی کا اخلاص کم ہوتا ہے، کبھی ریاکاری آ جاتی ہے. جیسا کہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان فرمائی ہے، آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے
خالص دل ہے اس کا. نماز شروع کرتا ہے تو یا تو لوگوں کی نگاہیں پڑ رہی ہیں تو ریاکاری آ جاتی ہے، یا ایک رکعت پڑھ لیتا ہے، آدھی نماز پڑھ لیتا ہے خالص، اور آدھی نماز میں ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ آ گئے مسجد میں اور دیکھ رہے ہیں. اس طریقے سے ریاکاری یا تو پوری نماز میں پوری عبادت میں ہو سکتی ہے، یا عبادت شروع تو ریاکاری سے خالی تھی، دل میں اخلاص تھا لیکن بعد میں ریاکاری آ گئی. عمرے کے لیے گیا تو ریاکاری نہیں تھی خالص، طواف تک بھی نہیں، صحیح میں ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے، یا پورے عمرے میں ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے. سمجھ رہے بات؟ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی عبادات، اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچائے، پوری عبادت کو بچائے، آدھی عبادت کو بھی بچائے، پوری عبادت کو بچائے. ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں جو ہے یہ چیز آ جائے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں اپنی عبادت کو اچھی کروں گا، لوگ مجھے سن رہے ہیں تو میں ذرا اور اچھا بولوں گا. نہیں، ریاکاری نہ، اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے. اللہ رب العالمین اخلاص چاہتا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. قرآن کی آیت. لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ عمل کریں، اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، ساری عبادتوں کو خالص اللہ عز و جل کے لیے کریں. اس کے بعد خطیب صاحب نے اس حدیث کو بھی پیش کیا جس حدیث میں فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے کہ فتنے آئیں گے دلوں پر فتنے آئیں گے، اور جس دل نے اس فتنے کو جگہ دے دی تو ایسی صورت میں اس دل کی بربادی ہے. وہ دل کالا ہو جائے گا اور پھر کوئی فائدہ دینے والی چیز اس کو فائدہ نہیں دے گی، بلکہ وہ دل چونکہ کالا ہو گیا فتنے کو اپنانے کی وجہ سے، فتنے کو قبول کرنے کی وجہ سے، لہذا اس دل کا نقصان ہوگا. اور ایک وہ دل ہوگا کہ جو فتنے آتے ہیں تو وہ دل اس کا انکار کرتا ہے، وہ دل اس فتنے کو قبول نہیں کرتا ہے، تو وہ صاف سفید، بالکل سفید دل ہو جاتا ہے اور کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک کہ قیامت آسمان اور زمین باقی ہے. تو یہ بڑی اہم حدیث ہے جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فتنوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ دلوں پر فتنے آتے ہیں، مختلف قسم کے فتنوں کا دور. آج دور فتنے آ رہے ہیں تو انسان اپنے آپ کو بچائے. تو دل کو فتنوں سے محفوظ کیسے رکھا جائے گا؟ علم سے. علم روشنی ہے جس سے معلوم ہوگا کہ یہ چیز فتنے والی ہے، لہذا آدمی اپنے آپ کو بچائے گا اس فتنے سے. لیکن اگر علم نہیں ہوگا شریعت کا، دین کا، تو آدمی فتنے کو اچھی چیز سمجھے گا اور اس کا شکار ہو جائے گا اور اس کا اثر اس کے دل پر پڑے گا اور پھر وہ دل کالا ہو جائے گا، جس کی وعید اس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. لہذا اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور قلب سلیم کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ قلب سلیم جس انسان کے پاس ہوتا ہے تو وہ عبرت لیتا ہے موقعوں سے. واقعات جب دیکھتا ہے، کسی کی موت ہو جائے تو وہ عبرت لیتا ہے، اپنی زندگی میں نیک عمل کرتا ہے. عبرت لینے والا وہ دل ہوتا ہے قلب سلیم. اسی طریقے سے باتیں اثر کرتی ہیں دلوں پر. جس کا دل سلیم دل ہوتا ہے وہ اللہ کی بات سنتا ہے تو عمل کرتا ہے، حدیث سنتا ہے عمل کرتا ہے، جمعے کا خطبہ سنتا ہے عمل کرتا ہے. وہ قرآن پڑھتا ہے، کوئی چیز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ عمل کرتا ہے. تو یہ قلب سلیم ہے. اگر دل صاف رکھا جائے تو یہ اثر دل میں پیدا ہو سکتا ہے. اور جب دل میں یہ اثر ہوگا، خطبہ سنے گا، دل پر اثر ہوگا، اللہ کا پیغام، اللہ کی بات سنے گا، رسول کی بات سنے گا، یا سلف صالحین کے واقعات سنے گا تو دلوں پر اثر ہوگا اور وہ اپنی زندگی میں اپنائے گا اس کو، یعنی فرما برداری ہوگی، تابعداری ہوگی. لیکن اگر دل کو صاف نہیں رکھا گیا، اس کو میلا ایسے چھوڑ دیا گیا تو خطبے، باتیں، جیسے کہ خطیب صاحب بہت اچھے جملے کہہ رہے تھے، باتیں، لوگوں کی موت، عبرتناک واقعات کوئی اثر نہیں کرتا. آپ کتنا بھی اللہ سے ڈرائیے اس کو، سر کے اوپر سے اس کی باتیں جاتی ہیں. کتنا بھی خطبہ وہ سن لیں، ہر جمعہ خطبہ سنیں، صبح شام درس سنیں، کیسٹیں سنیں، کتابیں پڑھیں، کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کے سامنے آپ درس دیجئے، 1 گھنٹے کا درس دیجئے، ایک بات بھی اثر نہیں کرے گی اس پر. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل پلید ہے، فاسد ہو کر بیمار ہے اس کا دل. تو اللہ محفوظ رکھے ایسے دل سے ہمیں کہ جو دل جو ہے متاثر نہ ہو قال اللہ قال رسول سے، قال اللہ قال رسول سے دل متاثر نہ ہو تو اس کا مطلب دل مردہ ہو چکا ہے. اور نبی اور حدیثوں میں، بلکہ قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، دیکھیے ان فی ذلک لذکرا، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اس میں نصیحت ہے، یعنی قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ کے احکامات میں نصیحت ہے. کس کے لیے؟ لمن کان له قلب، جس کے پاس دل ہے. تو سب کے پاس ہے. آیت دیکھیے، نصیحت ہے قرآن کی آیتیں اس انسان کے لیے جس کے پاس دل ہے یا وہ
حاضر ہو کر غور سے اللہ کی احکامات کو سنتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ یعنی آدمی کے پاس دل ہے اور آیتیں اس پر اثر نہیں کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب وہ دل مر چکا ہے۔ اور دل کی موت بھی ہوتی ہے، جیسے انسان کی موت ہوتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، قلب میت کیا ہے سلف نے اس کو کہا، یعنی دل زندہ رہتا ہے۔ زندگی دل کی کیا ہے کہ قال اللہ قال رسول، دین کی باتیں اثر کرتی ہیں، اس کو نصیحت کیجیے آپ، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، نصیحت سے ایمان، اس کو نصیحت کیجیے، وہ فوراً قبول کرے گا آپ کی نصیحت کو، وہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے گا، سیدھے راستے پہ آ جائے گا کہ اس کا دل زندہ ہے۔ اگر دل مردہ ہو جائے، لاکھ نصیحت کرو، لاکھ اللہ سے ڈراؤ، لاکھ اللہ کا کلام سناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناؤ، صحابہ کے واقعات سناؤ، سلف صالحین کے واقعات سناؤ، ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس کا پتھر کے جیسا سخت ہو گیا اس کا دل، کوئی بات اثر نہیں کرتا اس کو، اور وہ ویسے ہی گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، مر جاتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ بہت برا اور خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ ہے آج کے خطبے کا خلاصہ کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کی طرف توجہ دیں، کہ ہمارے دلوں کو ہر قسم کے گناہ، جو دل کے گناہ ہیں، جو میں نے بیان کیا، کفر ہے، نفاق ہے، اور ان سب کی جڑ تو تعلق غیر اللہ ہے، غیر اللہ سے تعلق ہے، اس سے دور رکھیں، ہم اللہ کو یاد کریں، اپنے دل کو اللہ سے جوڑیں۔ دلوں کو اللہ سے کیسے جوڑا جائے گا؟ اس کے لیے اللہ کا کلام پڑھنا، اس پر غور کرنا، علم حاصل کرنا، حدیثیں پڑھنا، صحابہ کے واقعات پڑھنا بار بار، اور دین سے جڑے رہنا، دین سے جڑے رہنا، تو کیا ہوا؟ دلوں میں تعلق باللہ پیدا ہو جائے گا۔ جب دل اللہ سے جڑ گئے تو انشاءاللہ اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہے، اور جہاں دل دنیا سے جڑ گئے تو پھر انسان وہ سارے کام کرتا ہے جو اللہ نے حرام قرار دیے۔ یہی ہے آج زندگی۔ دیکھیے مسلمان، میں وہاں دورہ بھی آج ہوا، اس میں بھی یہ بات ہم نے بیان کی جنازے کے مسائل میں، کہ موت یقینی ہے، سب کو معلوم ہے، آدمی جانتا ہے کہ اس کو مرنا ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور آدمی کو یہ بھی معلوم ہے۔ اچھا، وہ ایک زبردست قول انہوں نے بیان کیا، بھی بتا رہا ہوں میں ان کو، آدمی فضیل بن عیاض کا قول ہے، آدمی کو یقین ہے کہ وہ مرے گا، اور آدمی یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ حساب لینے والا ہے، لیکن تیاری کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ کمزور ہے۔ یہ جو یقین ہے نا، یہ یقین پختہ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے یقین۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو انسان یہ جانتا ہے کہ اس کو مرنا ہے، پکا جانتا ہے مرنا ہے، تو اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے، اور جو اچھی طریقے سے یہ بات جان لے یقینی طور پر کہ وَأَنَّهُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، کہ اللہ کے سامنے اس کو کھڑے ہونا ہے، تو پھر اس کو یہ بھی یقینی طور پر معلوم ہوگا أَنَّهُ مسئول، کہ اس سے سوالات کرے گا اللہ، پوچھے گا اللہ اس کی عمر کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں، جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، پوچھے گا اللہ اس سے۔ اب جب پوچھنا ہے، جب یہ تینوں چیزوں پر مکمل یقین ہے، مرنے پر، کھڑے ہونے پر، اور اللہ کے سوالات پر، تو پھر سوالات کے جوابات کی تیاری کر لو۔ شاگردوں نے کہا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی راستہ تو بتائیے، کیا کریں ہم، تیاری کا کوئی راستہ؟ کہا آسان ہے راستہ۔ کیا؟ تیاری کا راستہ یہ ہے کہ ماضی میں جو گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ کر لو، باقی زندگی کو اچھی کرو، اس میں نیکیاں کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یغفر لک ما بقی، تم باقی زندگی جتنی بچی ہوئی ہے، جو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب ختم ہونے والی ہے، تو اس زندگی میں نیکیاں کرو، بھلائیاں کرو، تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی وجہ سے ماضی کے سارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن اس کے برعکس باقی زندگی، بچی کچی زندگی میں اگر نیکیاں نہیں برائیاں کرو گے تو پاسٹ کے اور باقی زندگی دونوں کی گناہوں کو، برائیوں کو پکڑا جائے گا، اور اس کی سزا تمہیں دی جائے گی۔ یہ فضیل بن عیاض تابعی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہم ظاہر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اللہ اس سے زیادہ اندرونی صفائی کا خیال رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو کفر سے، نفاق سے، غیر اللہ کی محبت سے، غیر اللہ کی عظمت سے، اور شرکیات سے، بدعات سے، خرافات سے، اور بغض اور نفرت سے، اور کینہ کپٹ حسد سے پاک اور صاف رکھے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دے، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان فرمایا کہ پرندوں کے مانند وہ دل ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے دل جو ہے
جو پرندوں کے مانند دل ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے. اللہ عز و جل ہمیں ایسے دل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت میں داخل فرما دے بغیر کسی عذاب کے یا پکڑ کے. یہ اللہ سے دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے. آمین. انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد تو تفسیر کا درس ہمارا ہوتا ہے وہ ہوگا. اور خوشخبری یہ بھی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج سے 14واں علمی دورہ دعویٰ سینٹر میں ہمارے شروع ہو چکا ہے جو جنازے کے مسائل پر مشتمل ہے. 6 ہفتوں کا یہ دورہ ہے. اس میں سے آج پہلا ہفتہ ہو چکا ہے. آج پہلی کلاس ہو چکی ہے اور 5 کلاسز ہیں اور اس کے بعد امتحان ہوگا اور دعویٰ سینٹر سے انشاءاللہ سرٹیفکیٹ دی جائے گی. تو آپ سے گزارش ہے جو آج نہیں آئے ہیں آئندہ جمعہ ضرور تشریف لائیں دعویٰ سینٹر میں. جن کے پاس انتظام نہیں ہے انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم مدد کریں گے. آپ ضرور دعویٰ سینٹر تشریف لائیں. صبح 9:30 بجے سے صبح 11 بجے تک یہ کلاسز چل رہی ہیں. جنازے کے سارے مسائل تفصیل کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں وہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں. جانے سے پہلے انشاءاللہ پھر پیر کا درس ہوگا انشاءاللہ. پیر کے دن حدیث کا درس کا جو سلسلہ ہے ہمارا وہ بھی جاری ہے. تو انشاءاللہ تشریف لائیں. یہ جو 3 قسم کے دروس یہاں پر ہوتے ہیں آج مغرب کے بعد آئیں. قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہوگی اور پیر کے دن حدیث کا درس ہوگا انشاءاللہ. اور آئندہ جمعہ صبح 9:30 بجے انشاءاللہ مکتب دعویٰ شرق جدہ میں جنازے کے مسائل پیش کیے جا رہے ہیں. تشریف لائیے. جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.